نواز شریف اور شہباز شریف کی لندن میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ملکہ کے تابوت کو آخری سلامی دیں گے، مسلم لیگ نون کی سیاست میں آخری کیل ٹھوکیں گے۔ عمران خان کے 4 مطالبات پر بھی بات چیت ہوگی۔ رانا شمیم نے بیان حلفی پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ کیا یہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم لندن جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ اس میں ملاقات ہوگی نواز شریف کے ساتھ اور اسحاق ڈار کے ساتھ۔ جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ وزیر اعظم لندن جائیں گے اور وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی، اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے امپورٹڈ وزیر اعظم ملکہ کے محل میں جائیں گے اور ان کو سلامی پیش کریں گے، ان کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے اور وہاں پہ وہ سمپتی جو رائل فیملی ہے ان کے ساتھ کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ لیکن یہاں پہ پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے، ان کی کسی کو فکر نہیں ہے، رائل فیملی کا خیال ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہر طرف پانی پانی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن امپورٹڈ وزیر اعظم لندن جا رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لندن میں عیاشی کرنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں نواز شریف کے سامنے یہ بھی بات رکھی جائے گی کہ ہم سے حکومت نہیں چل پا رہی، ہمارے اتحادی ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوگی کہ جو عمران خان کے 4 مطالبات ہیں اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ عمران خان کے 4 مطالبات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ قبل از وقت الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ اس کے علاوہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو اور سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ تعیناتی کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست میں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ آخری کیل ثابت ہوں گے، کیونکہ اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور باقی یہ 13 پارٹیز اور ان کے ہینڈلرز، ان کی مقبولیت اتنی ہے جتنی کہ ایک گلی کا عام گنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت آپ آج سروے کر لیں، سوشل میڈیا پہ سرویز کر لیں، وہاں پہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 95% پلس ہوگی، اور ان ساروں کی مقبولیت آپ دیکھ لیں صرف اور صرف 4% ہوگی۔ آپ یہ تجربہ کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور آپ اس کے علاوہ اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو مقبولیت ہے عمران خان کی وہ آسمان چھو رہی ہے۔ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی ملاقات کے حوالے سے جو اہم ترین اس میں پیش رفت ہوگی وہ آئندہ کا لاہ عمل ہوگا۔ اب یہ معاملہ شروع ہوا کیسے؟ ساری کابینہ جو ہے، بلکہ سارے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دفعہ لندن گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ملاقاتوں میں یہ بات ہوئی تھی کہ آگے حکومت کو چلایا جائے یا نہ چلایا جائے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت کو چلایا جانا چاہیے۔ اس میں اسحاق ڈار سے پوچھا گیا، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھا گیا کہ کیا آپ معیشت کو سنبھال لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ویل اینڈ گڈ، میں تو سنبھال لوں گا۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر سنبھال لو تو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ معیشت کس طرح سے کولیپس کر گئی، معیشت کس طرح سے ڈاؤن ہوتی گئی، کس طرح سے پاکستان کا روپیہ، پاکستانی روپیہ اور کرنسی جو ہے پاکستانی وہ نیچے آنا شروع ہو گئی، ڈالر اوپر جانا شروع ہو گیا۔ نو کانفیڈنس موشن کے دوران اس وقت 178 روپے پہ
یہ ہمارا روپیہ تھا، ڈالر تھا، لیکن جب نو کانفیڈنس موشن آ گئی اور یہ کامیاب ہو گئی اور ان کے ہینڈلرز نے کامیاب کر لی اور اس وقت امپورٹڈ کمپنی ہم پہ مسلط ہو گئی، تو اب یہ 240 روپے کو کراس ہونے والا ہے۔ ڈالر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوا۔ پہلے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا، پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہمیں پیکج ملنے جا رہا ہے اس سے بہت فرق پڑے گا، پاکستان میں قیمتیں کم ہوں گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی۔ لیکن ان کا بیل آؤٹ پیکج ملنے کے باوجود، 1.2 بلین ڈالر ملنے کے باوجود پاکستان کی معیشت کا اس سے بھی برا حال ہو گیا اور تمام تر چیزیں پاکستان کے بہترین مفاد میں نہ رہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت اس کا جنوبی پنجاب سیلاب کی زد میں ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی، وہ وہاں کے دورے نہیں کر رہے۔ وہاں پہ پاکستان کا جو ایک اہم ترین علاقہ ہے جنوبی پنجاب، وہاں پہ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صرف کراچی سے چلتی ہے، 70% جو ہے وہ کراچی ریونیو اکٹھا کرتا ہے، اور سندھ جو ہے وہ سارا ڈوبا ہوا ہے، گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ، یہ اگر میں آپ بتا دوں ایک چیز، ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو، جو نیا سیٹ اپ آئے وہ ایک بہترین سیٹ اپ ہو، اس میں چاہے ٹیکنوکریٹس کو لے کے آنا پڑے، اس میں چاہے عوام کے مفادات کے برعکس کوئی رہنما ہے اور وہ پاکستان کے مفادات میں ہے، اس کو لے کے آنا چاہیے۔ عوام کے مفادات کے برعکس تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی نا۔ تو پاکستان کی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے اگر آپ کو ٹیکنوکریٹ بھی لے کے آنا پڑے، ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ تھے، باہر سے آئے تھے، شوکت عزیز صاحب باہر سے آئے تھے اور آ کے یہاں پہ پاکستان پہ انہوں نے حکمرانی کی اور پھر واپس چلے گئے۔ وہ اسمبلی سے منتخب بھی نہیں تھے، یہ مشرف دور کی بات ہے۔ اب معاملات کیا ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی 1 ماہ کے اندر ڈیٹ آ جائے، الیکشن کی ڈیٹ آ جائے اور الیکشن اناؤنس ہو جائیں۔ عمران خان کی مبینہ طور پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے معاملات طے ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ عوام کے مفادات کے خلاف جایا جائے، عوام کے مفادات کو بیک فٹ پہ رکھا جائے اور ایک ایسے شخص کو کرسی پہ بیٹھا رہنا دیا جائے جو کہ کسی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ پاکستان کی عوام کے لیے۔ پاکستان کی عوام بہترین سوچ کی حامل ہے، بہترین چیزیں کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود امپورٹڈ کمپنی ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانتی تو ہم سب احتجاج کریں گے، ہم سب اس میں لوگوں کو لے کے آئیں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں اور پاکستان کو احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ عمران خان کی معاملات، عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ پھر اپنے معاملات طے کر کے آتے ہیں واپس۔ اگر یہ معاملہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا سنگ میل ہوگا کہ پاکستان کی جو عوام ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا جس کو نکالا گیا تھا، جس کو ان ساروں نے مل کے بیرونی سازش سے، اندرونی سازش سے، بیرونی مداخلت سے، اندرونی مداخلت سے اور
اتحادیوں نے مل کے ان کو نکالا تھا، لیکن اس پر نہ تو مٹھائیاں بٹی، نہ اس پہ ڈھول ڈھمکا ہوا، نہ اس پہ کسی قسم کا کوئی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ جب عمران خان صاحب کو نکالا تھا ود ان 15 منٹس پورا پاکستان سڑکوں پہ تھا، پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے تھے کہ ایک ان کے وزیر اعظم کو نکال دیا گیا، اور اس کی سزا کیا دی؟ اس کی سزا انہوں نے عمران خان صاحب کی سزا یہ دی گئی کہ یہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے پاکستان کو ڈی ویلیو کر دیا، انہوں نے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا، پاکستان کی جی ڈی پی کہاں پہ پہنچ گئی، مائنس میں چلی گئی ہے۔ 2.6 پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 2.2 پہ کھڑی ہے۔ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں 17 ارب ڈالر کے قریب تھے، لیکن اس امپورٹڈ کمپنی کے اب جو معاملات ہیں وہ تقریباً 7 بلین ڈالر تک رہ چکے ہیں۔ اب یہ تو اس وقت ان کی کریڈیبلٹی ہے، عوام ان کو پیسہ نہیں دے رہے، عوام ان کے ساتھ نہیں چل رہے، عوام ان کے مفادات کے برعکس چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا مفاد کیا ہے؟ عوام کے مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے پیسہ لوٹنا ہے، اور پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر لے جانا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنانی ہیں اور اپنے معاملات سیٹل کرنے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں تھیں۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف کی لندن میں جو ملاقات ہوگی اس میں آئندہ کا لاہ عمل بھی دیکھا جائے گا، اس پہ بھی بات ہوگی کہ حکومت کو چلانا ہے، نہیں چلانا، اگر نہیں چلانا تو اسمبلیاں ڈیزالو کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا سنیریو بنانا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن میرے اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب اس حق میں نہیں ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں اور اسمبلیوں کو پاکستان کے جو مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ لوٹنے آئے ہیں، لوٹ کے یہ اپنے محل بنا لیں گے اور اپنے جو گھر ہیں وہ بنا لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر کیلبری فونٹ آیا، پھر 4 فلیٹس آئے، پھر نیسکو لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ وہ آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کو عدالتوں نے سزا دی، نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے سزا دی، اور پھر وہ ثابت بھی ہو گئے۔ اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو نااہل کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اب دیکھیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف آج رانا شمیم جو بیان حلفی ہے اس کی پیشی تھی، اور رانا شمیم صاحب نے عدالت سے غیر مشروع طور پہ معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان سے غلطی سے جج صاحب کا نام لکھا گیا، ایسا معاملہ نہیں تھا، نہ ایسی چیز تھی، سپریم کورٹ کے جج صاحب کا غلطی سے نہ۔ لیکن دوسری طرف جو نوٹری پبلک تھا، جو نوٹری جس نے شائع کیا تھا، انہوں نے یہ بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کے آفس میں یہ ہوا تھا، یہ ٹائپ ہوا تھا، اور وہاں سے ہی یہ جاری ہوا تھا۔ انصار عباسی صاحب کو دیا گیا۔ جیو اور جنگ نے اس میں پروپیگنڈا استعمال کیا، اور پھر یہ پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ مچانے والی چیز تھی۔ دوسری طرف کیا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی شخص اگر غلطی کرتا ہے تو کیا اسے ایسے ہی معافی مل جانی چاہیے؟ کیا بنانا ریپبلک ہے؟ کیا یہ پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک ہے؟ اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، یا فیورٹزم چلتا ہے؟ کیا اگر آج رانا شمیم صاحب بیان حلفی پہ معافی مانگ لیتے ہیں، جو پاکستان میں ایک ابہام پیدا ہوا، پاکستان کو ڈی ٹریک کیا گیا، عوام کو ڈی ٹریک کیا گیا، کیا اس کا کوئی مداوع ہے؟ کیا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کی ذات پہ جو بات ہوئی، کیا وہ ڈیفینسیبل ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ کیا یہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟
نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ JIT بننی چاہیے، ایک تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے کہ اس میں کس نے پلاننگ کی، کس نے کیا کردار ادا کیا، اور کون اس میں اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور اگر آج یہ ان کو سزا نہیں دی جاتی یا ان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو کل کو کوئی اور اٹھے گا، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرے گا، اور پھر سے وہی معاملات اور پھر وہی معافیاں تلافیاں۔ یہ چیز رکنی چاہیے، ان کا سد باب کرنا چاہیے ہماری عدالتوں کو، ہمارے اداروں کو۔ پاکستان پائندہ باد۔